یا فائل منگوا کے دکھائیں گے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ایک چیز کلیئر ہے کہ عمران خان کا صرف یہ القادر کیس ہے جس میں اگر بیل ہو جائے تو بشریٰ بی بی اور عمران خان آج اگر جب بھی سنیں گے تو رہا ہو سکتے ہیں. لیکن جو اسکرپٹ بنائی گئی ہے جو بڑی واضح ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ جلدی جلدی اس کے اندر سزا ہو جائے، اور جب سزا ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر وہ بیل دے دیں گے. آپ کو یہ جو میں بتا رہی ہوں یا آپ کو بھی شاید سب کو سمجھ آ رہی ہوگی، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. اور ایک اور کیس ہے جو 25 اپریل سے لگا ہوا ہے، جس کی آج سلمان صفدر نے بات کی تھی، وہ ہے توشہ خانہ 2. اول تو یہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ انہوں نے کہا اس کو ڈبل جیپٹی کا جو کہتے ہیں کہ جب ایک کیس اسی کیس میں اسی نوعیت کا نہیں اسی کیس میں سزا ہو چکی ہے تو دوبارہ انہوں نے کیسے چلایا. یہ تو روز ایک کیس پیدا کر سکتے ہیں اس طرح. تو یہ وہ بھی کیس سلمان صفدر نے کہا کہ آپ لگا دیں، اگر نہیں لگائیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی اتنا ڈیلے کر دیا ہے. تو اس کے بعد اس میں سزا ہو گئی تو پھر سزا لے کر آؤ اوپر. جب سزا لے کر آؤ گے اوپر تو 1 سال لگا دیں، کیونکہ یہ جج صاحب جو اب ماشاء اللہ بیٹھے ہیں یہ تو کیس ہی نہیں لگاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیس لگا دیا تو اس کے اندر انصاف دینا ان کی مجبوری بن جائے گی، اسے کیس ہی نہ لگا. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. ہم بیٹھے تھے، ہم سیکٹری کے صاحب کے کمرے میں گئے، ہم نے کہا آپ نے روسٹر چیک کرنا ہے، آپ مہربانی سے ہمارے لائرز یہاں موجود ہوئیں گے، آپ یہ ارجنٹ ہے کہ آپ دونوں کیسز کو لگایا جائے. اچھا، جس حساب سے عمران خان کے کیسز کی ایک کی طرف آپ ضمانت کی طرف جاتے ہیں تو دوسرے کا تیزی سے ٹرائل کنکلوڈ ہو رہا ہے، ایک طرف آپ ضمانت لیتے ہیں دوسرا کیس آ جاتا ہے، اس طریقے کار سے تو عمران خان سے 300 کے قریب کیسز ہیں، تو یہ تو بہت لمبا پروسیجر چلتا جائے گا اس طریقے سے. دیکھیں اگر یہ سارا کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ جو کیسز ہے سارا پاکستان 2 سال سے دیکھ رہا ہے، جو 3 سال سے دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر 300 کیسز بنائے گئے. ان کو جب ججز کے ہاتھ میں، تو جیسے عمران خان نے کہا 26 ترمیم لائی صرف عمران خان کے لیے، لیکن یاد رکھیں اس کے اثرات پورے ملک کے اوپر ہیں. لائی عمران خان کے لیے گئی ہے تاکہ اس میں چن کے اپنے ایسے ججز لا کے بٹھائے جائیں. بہت زبردست ججز بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اس قسم کی کینگرو کورٹس میں حصہ لینے کا، جو وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور بہت زبردست ججز ہیں پاکستان میں جنہوں نے پریشر برداشت کیا ہے، اور سارے پاکستانیوں کو ان پہ فخر کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے. اور یہاں پہ لیٹرز بھی لکھے ہیں انہوں نے. پاکستانی قوم کو اپنے ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں ان کا عمران خان کے کسی کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے سٹینڈ لیا ہے. اب وہ اس کی تکلیف بھی اٹھائیں گے کیونکہ ان کو کسی دوسری دور کہیں پھینک دیا جائے گا، لیکن پاکستانی قوم اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو جو ان کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں. اور جو باقی ہیں ان کو اپنی ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کرنا پڑے گا، نہیں تو کل ان کی بھی اگلے نسلیں یاد رکھیں گی، جیسے جسٹس منیر کو آج یاد رکھا جاتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں جائیں گے یا اس کیٹیگری میں جائیں گے جنہوں نے انصاف دیا ہے پاکستانی. آپ کی ملاقاتیں کئی عرصے سے بند ہیں، جو آپ کی فیملی ڈے کی ملاقاتیں کی بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے بھی عدالت کو آپ نے آگاہ کیا یا چیف جسٹس سے یا سیکرٹری کے پاس؟ نہیں، آج صرف ان 2 کیسز پہ فوکس ہے تاکہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رہائی ہو سکے. مہربانی. کافی مشکل سے یہ واحد کیس ہوا ہے، پر جب واحد رہ جاتا ہے تو پھر دقتیں بڑھ جاتی ہیں. آج افسوس اس بات کا ہے کہ القادر کی ہیئرنگ پوری گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے بعد آج بہت مشکل سے، بہت ریکویسٹ کے بعد، سی ایم ڈالنے کے بعد جب چیف جسٹس صاحب کے پاس لگی، جو کہ سب سے جسے کہتے ہیں اونچے عہدے اور مرتبے پہ اس وقت فائز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، تو ان کو ہم نے بہت تفصیل سے تمام حالات و واقعات ان کو بتائے کہ اس میں خاتون کا کیس ہے بشریٰ عمران کا، وہ شی از آلسو ناٹ ویل، مگر ہم میڈیکل گراؤنڈ کبھی بھی ہم نے نہ اس پر بیل ڈالی ہے نہ بیل ڈالیں گے کبھی میڈیکل گراؤنڈ پہ. میرٹس پر آپ اس کیس کو اب تو سن لیں، کسی پرائرٹی پر نہ سنیں، باری پر سن لیں، اور اگر اب نہیں سنتے تو فائدہ نہیں ہے.
کیونکہ وہاں توشہ خانہ کیس میں بہت تیزی آ رہی ہے، اور وہ پیٹرن وہی ہے، القادر سے کا کیس لگے گا نہیں، القادر میں ریلیف ملے گی نہیں، اور اس سے پہلے توشہ خانہ میں سزا ہو جائے گی، پھر یہاں آ کے ضمانت ہو جائے گی. تو یہ ایک پیٹرن کوئی نیا پیٹرن نہیں ہے، آپ سب اس پیٹرن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. تو آج گزارش چیف جسٹس صاحب سے یہی کی، ابھی گنجائش ہے، تھوڑی سی گنجائش ہے. چیف جسٹس صاحب آئندہ ہفتے کے لیے اس کی سماعت جو ہے وہ فکس کریں. القادر کی پروسیکیوشن کو بہت تیاری کا موقع مل چکا ہے، 3 دن وکیل کو چاہیے ہوتے ہیں میکسیمم کسی بڑے کیس میں بھی تیاری کے لیے. تو پورا 3 مہینے کے بعد آج یہ کیس فکس ہوا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کوئی تاریخ نہیں دی ہے. بار بار ہماری ریکویسٹ کرنے کے باوجود کوئی تاریخ فرما دیں اس میں کس دن القادر کی ضمانت آتی ہے، وہ تاریخ نہیں مل رہی. سو ابھی انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں. سو لیٹ سی. ڈیٹ ان آفس کا ہونے کا مطلب ہے کہ کیس نہیں لگے گا. سو اٹس ناٹ ویری پلیزنٹ سچویشن. یا ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بڑی مشکل سے فائل ہو اور پھر بھی تاریخ. سر جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں پیٹرن تو وہی چل رہا ہے کہ یہاں سے اگر ضمانت ہوتی ہے پہلے دوسرے کیس میں سزا ہو جائے. سر آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو ہانڈی تو پک چکے ہیں لیکن پولیٹیکل لوگوں نے کھولنا ہے، تو یہ پیٹرن کیسے چینج کیا جائے گا؟ اس کے لیے سر پولیٹیکل لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا سر. دیکھیے پیٹرن آپ نے آج صبح کی ہیئرنگ بھی دیکھی. 300 350 مقدمات لڑنا، ختم کرنا، ضمانتیں لینا، یہ کوئی لوگوں کے اوپر 1 یا 2 مقدمے ہونا تو وہ کلیپس ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر بھی، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، فائنینشلی بھی. نہ کوئی وکیل، کسی وکیل کے پاس آپ جائیں کہ 3 4 5 مقدمے، وہ کہے گا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے تو جو انہوں نے کیسز لڑ لیے، ایکچولی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے اسٹیمنے کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے. ہم لیگل ٹیم کی بات نہیں کریں گے، اب خان صاحب کی بات کریں گے کہ 300 کیسز لڑنا بہت بڑی بات ہے. تو سارے کیسز لڑ کے اگر سارے کیسز زور بازو پہ ختم ہوئے، سارے کیسز جو ہیں وہ کلیپس ہوئے ہیں، سب پروسیکیوشنز فیل ہوئی ہیں، سب ایکویٹلز ہوئے ہیں، سب ضمانتیں ہوئی ہیں، اب ایک آخری کیس رہ گیا القادر کو، لگ نہیں رہا. دقت یہی ہے. وکیل درخواست کر سکتے ہیں، اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو استدعا کی ہے. سب سے بڑی کورٹ ہے، امید کرتے ہیں کہ بہتری ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ توشہ خانہ 2 پہ ابھی تک اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس کو کنکلوژن تک لے کے جانے کے بعد آپ کی یہ درخواست لگے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے، اسپاٹ آن. تھینک یو ویری مچ. یہ اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، اور ادھر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ آج عمران خان کا 2 مقدمات کی اہم سماعت تھی، اور ان سماعت کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آپ یہ سیکیورٹی دیکھ سکتے ہیں. جو قیدی وین ہے وہ بھی کھڑی کی گئی ہے، ڈالا کھڑا کیا ہوا ہے، اس میں خاردار تاریں جو ہیں وہ لگائی گئی تھی، اور نفری ابھی بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. علیمہ خان جو ہیں وہ یہاں سے جا چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے رہنما ورکر تھے وہ بھی جا چکے ہیں، اور اکا دکا لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان کی جو جلد سنوائی ہونی تھی، جو عمران خان کو جلد ریلیف ملنا تھا، وہ اب ریلیف ایسے لگتا ہے کہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یہ مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے دکھا رہے ہیں.